بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم منسٹر صاحب، محترم مسعود صاحب، محترم وانی صاحب اور باقی معزز گیسٹ، خواتین و حضرات، لیڈیز اینڈ جینٹلمین، السلام علیکم۔ Self determination is a right which is recognized, one of the very few human rights which has a global recognition. And as Indrabi Sahab just mentioned, it is part of the codification, the modern codification which started about 50-60 years ago, relating to human rights, about developing a consensus that inter-civilizational framework میں کون سے رائٹس ہیں جن کے بارے میں کوئی ابہام، کوئی کنٹروورسی، کوئی کنڈیشنالٹی نہیں ہے۔ ظاہر رائٹ ٹو لائف ہے، اس کے علاوہ کچھ فنڈامنٹل رائٹس ریکگنائزڈ ہیں۔ تو 50-60 سال پہلے جو کوڈیفیکیشن کا عمل ہوا، اور جب آپ اسے بطور ایک ینگ اسکالر ایگزامن کرتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ کنسنسس کے ساتھ تمام ممالک، تمام سویلائزیشنز، تمام وہ ملک جو مختلف مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں، جو مختلف کلچرز کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، وہ اس انگریزی کی فارمولیشن پر اکٹھے ہو جاتے ہیں کہ رائٹ آف سیلف ڈٹرمینیشن کیا ہے۔ اور یہ اس قدر انٹیگرل رائٹ ہے، اتنا ویل ریکگنائز رائٹ ہے کہ اس کے بارے میں دوسری رائے نہیں رکھی جاتی۔ اور اسی وجہ سے جیسے کہا گیا کہ آرٹیکل 1 کامن آرٹیکل جو ہے بوتھ کووننٹس کا، یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس میں کے علاوہ جو بعد میں اس کو مزید آرٹیکولیٹ کیا گیا ان حقوق کو، ان میں یہ 2 کووننٹس ہیں، کووننٹ آف سول اینڈ پولیٹیکل رائٹس اور دوسرا سوشل اینڈ اکنامک رائٹس۔ ان دونوں کووننٹس میں یہ ایک کامن آرٹیکل ہے، اور اس کامن آرٹیکل پر شاید آپ کے علم میں ہو، اگر نہیں ہے تو UN ٹریٹی سیریز میں جا کر آپ جب کلک کریں گے ریزرویشن کا ورڈ انڈر دیز، تو اس میں انڈیا نے ریزرویشن اٹیچ کی ہوئی ہے۔ The only country which has attached a reservation to Article 1 of both the covenants is India۔ اچھا، یہاں بات نہیں رکتی، وہ جو میں سویلائزیشنل کنسنسس کی بات کر رہا ہوں، اس ریزرویشن پر پھر آبجیکٹ کیا ہے یورپین ممالک نے۔ وہ آبجیکشن بھی اسی ریکارڈ کا حصہ ہے کہ یہ ریزرویشن، اس میں جو مجھے یاد رہ گیا، جرمنی نے، اٹلی نے اور یورپ کے 1-2 ملکوں نے اس ریزرویشن پر آبجیکٹ کیا۔ وہ آبجیکشن بھی وہاں لکھی ہوئی ہے، اور آبجیکشن کے الفاظ اگر آپ پڑھیں تو آپ کو یہ چیز واضح نظر آتی ہے کہ ان ملکوں نے یہ کہا ہے کہ اس رائٹ کو کرٹیل کیے جانے کا جو امکان انڈیا نے ظاہر کیا، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، ہم اس پہ لیگل آبجیکشن ریز کرتے ہیں۔ سو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ رائٹ بہت انٹیگرل، بہت انٹینس اور بہت گلوبلی ریکگنائزڈ ہے، اور یہ اس وقت ریکگنائز ہوتا ہے جب کہ تمام ممالک اس پہ کنسنسس بلڈ کرتے ہیں۔ ایک اور بات جو یہاں کہی گئی وہ یہ ہے کہ کیسے انڈیا ایسی قانون سازی کر سکتا ہے کہ رائٹ آف سیلف ڈٹرمینیشن کو جو انسسٹ کریں ان کے بارے میں یہ کہہ دیا جائے کہ یہ سیڈیشن ہے یا یہ بغاوت ہے ریاست کے ساتھ۔ اب ظاہر ہے یہ پروپوزیشن کہ رائٹ آف سیلف ڈٹرمینیشن جو ہے وہ صرف ہندوستان میں لوگ نہیں مانگتے، کئی اور جورسڈکشنز میں بھی مانگتے ہیں۔ تو کیا سوال یہ ہے کہ رائٹ آف سیلف ڈٹرمینیشن ہر ایک کو ملنا چاہیے جو اسے مانگے؟ یہ بہت بڑا سوال ہے۔ لیٹ سے بلوچستان میں رہنے والے کو اویلیبل ہے، افریقہ کے کسی ملک کے کسی ایریا کو اویلیبل ہے، افغانستان میں رہنے والے خطے کے کسی ایک گروہ یا قبائل کو اویلیبل ہے، ہندوستان میں رہنے والے کچھ لوگوں کو خالصتان کے لیے اویلیبل ہے۔ یہ سوال ہے، اس کا جواب میں آپ کو عرض کر دوں۔ ایک چیز لیگل پرنسپل ذہن میں رکھیں، رائٹ آف سیلف ڈٹرمینیشن جو ہے اٹ ہیز ٹو کو ایگزسٹ ود اے ٹیریٹوریل ڈسپیوٹ ان آرڈر ٹو اچیو میچورٹی۔ وہ 2 ہی جگہ ہیں، فلسطین اور کشمیر، جہاں پر لوگوں کا حق ایک خود ارادیت اور کانفلکٹ اس ٹریٹی کی، اس ٹیریٹری کی بابت جس پر لوگ رہتے ہیں، کو ایگزسٹ کرتا ہے، اٹ ایگزسٹ ٹوگیدر۔ ہینس وہاں پر یہ رائٹ جو ہے یہ پوری طرح سامنے نظر آتا ہے۔ خالصتان میں جو سکھوں کو دقت پیش آ رہی ہے وہ یہی ہے کہ رائٹ آف سیلف ڈٹرمینیشن ٹو دی ایکسٹینٹ آف انڈیویجولز تو کلیم کیا جا رہا ہے،
لیکن چونکہ پنجاب کا ٹیریٹوریل ڈسپیوٹ ود دا یونین ٹیریٹری ان معنوں میں نہیں ہے جس طرح کشمیر کا ہے، اس لیے وہاں وہ رائٹ اس حد تک میچور نہیں ہو پا رہا باوجود کوشش کے اور ان کے ریفرینڈمز کے جو وہ مختلف جگہوں پر اور کینیڈا میں کر رہے ہیں۔ تو یہ کائنڈلی ذہن میں رکھیں کہ رائٹ آف سیلف ڈٹرمینیشن جہاں کو ایگزسٹ کرتا ہے اسٹیٹ پریکٹس کی روشنی میں، جہاں ٹیریٹوریل ڈسپیوٹ اور لوگوں کا حق دونوں یکجا ہو جائیں، وہاں پر اٹ فلارشز، وہاں پہ اس کی ریکگنیشن بہت بہتر ہو جاتی ہے۔ دوسری چیز جو میں آپ کو عرض کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ تھا کہ ہیومن رائٹس کا جو فریم ورک ہے، ہم ہیومن رائٹس ڈے منا رہے ہیں۔ ہیومن رائٹس ایک جینرک قانون ہے، یہ اس وقت اپلائی کرتا ہے جب سچویشن آف پیس ہو، جب انوائرمنٹ میں ایک کوئی کانفلکٹ انوائرمنٹ نہ ہو، تو وہاں پر آپ کس نارم سے، کس قانونی زاویے سے لوگوں کے کنڈکٹ کو جج کریں گے؟ ہیومن رائٹس لا۔ تو اس میں یونیورسل ڈیکلیریشن آف ہیومن رائٹس آ گئی، کووننٹ سول اینڈ پولیٹیکل رائٹس آ گیا۔ لیکن کچھ جگہ ایسی ہوتی ہے جس طرح ہندوستان میں کشمیریوں کے ساتھ ظلم آپ دیکھتے ہیں، وہاں پر فوج ڈپلائڈ ہے فار دا لاسٹ ڈیکیڈز، سیورل ڈیکیڈز انڈین آرمی ڈپلائڈ ہے، اس کو ہم کانفلکٹ زون کہتے ہیں، اس کو ہم آکیوپائنگ پاور کا پیراڈائم کہتے ہیں۔ تو وہاں پر جو قانون کا اطلاق ہوگا امیر مقام صاحب، وہ انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لا کا ہوگا، جو IHL کہلاتا ہے، یعنی کہ IHL از این ایبریویشن آف انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لا۔ انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لا کس چیز پر مبنی ہے؟ 5-6 میجر کنونشنز ہیں۔ جنیوا کنونشن، 4 جنیوا کنونشن، 2 ایڈیشنل پروٹوکال جو اس کو ایڈ آن کرتے ہیں۔ تو اس طرح سے ایک پیکج آف قوانین بنتا ہے جو ریگولیٹ کرتا ہے کہ جب بھی کوئی آکیوپائنگ پاور، طاقت کسی جگہ پر قابض ہو تو اس نے اپنے آپ کو کنڈکٹ ویزاوی دا سویلینز آف دیٹ ایریا کیسے کرنا ہے۔ تو غازہ میں بھی یہی قوانین اپلیکیبل ہیں۔ غازہ میں اسرائیل کا ساتھ، ویسٹ بینک میں اسرائیل جو ظلم کرتا ہے وہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن سے زیادہ انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لا کی وائلیشن ہے۔ اسی طرح کشمیر میں جو نریشن ہے وہ ہیومن رائٹس نہیں ہونا چاہیے، میری ذاتی رائے میں وہ ہونا چاہیے وائلیشن آف انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لا۔ اس کا فرق کیا ہے؟ اس کا فرق اس کانسیکوینس اور لائبلٹی پر ہے۔ دیکھیے، جب آپ اسی ایکٹ کو، اسی عمل کو، اسی خدا نخواستہ قتل کو یا اسی زیادتی کو جو لوگوں کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ کشمیر میں فوج کر رہی ہے، اس کو اگر آپ ہیومن رائٹس کہیں گے تو وہ اوفینس کہلائے گا۔ اسی کو آپ IHL کے نیچے کہیں گے تو وہ وار کرائمز کہلائے گا۔ وار کرائمز کا وزن بہت زیادہ ہے فرام اے گلوبل پرسپیکٹو۔ وار کرائمز کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ وار کرائمز کر رہے ہیں وہ صرف ڈومیسٹک لا کے نیچے جواب دہ نہیں ہیں، وہ بین الاقوامی عدالتوں کے نیچے بھی جواب دہ ہیں۔ سو یہ چیز ذہن میں رکھیے کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن وہاں کی فوج نے کی ہے تو فوجی لوگوں پر صرف ڈومیسٹک لا ان کا جو ہے انڈین آرمی ایکٹ یا اس سے منسلکہ، اس کے نیچے ایٹ بیسٹ مقدمہ قائم ہو سکتا ہے۔ جب آپ اسے وار کرائم کہتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو پالیسی آپشن دے رہے ہیں کہ ان کے مقدمات ICC انٹرنیشنل کرمنل کورٹ میں جو روم اسٹیچو کے نیچے اسٹیبلش ہوا وہاں پر قائم کیے جا سکتے ہیں۔ ایک اور چیز جو میں عرض کرنا چاہوں گا، جو میں رپورٹیں دیکھتا ہوں بہت اچھا کام ہو رہا ہے کشمیر میں اس حوالے سے، اور پاکستان ان کو پورا سپورٹ کر رہا ہے، کشمیری منسٹری سپورٹ دے رہی ہے اس لیے تاکہ ان ہیومن رائٹس یا IHL کی وائلیشنز کو ڈاکیومنٹ کیا جائے۔ وہ ڈاکیومنٹ ان کتابوں میں آپ کو نظر آتے ہیں۔ یہ ایک طریقہ ہے۔ اسی مواد کو پریزنٹ کرنے کا بین الاقوامی کمیونٹی کو ایک دوسرا طریقہ ہے، اور وہ طریقہ ہے ایفیڈیوٹس کی فارم اینڈ شیپ میں۔ جب یہ ICC انٹرنیشنل کرمنل کورٹ میں مقدمہ چل رہا تھا یوگوسلاویا کا، اس کے لیے ایک اسپیشل ٹرائیبیونل بنایا گیا کہ یوگوسلاویا میں جو وار کرائمز ہوئے ہیں ان کی تحقیقات کے لیے پروفیسر شریف بسیونی جو شکاگو یونیورسٹی میں تھے ان کو تعینات کیا گیا ایز اے چیف انویسٹیگیٹر بائی UN سیکیورٹی کاؤنسل۔ ہی وینٹ دیئر، اور مجھے ان سے اس وقت ملاقات کرنے کا موقع شکاگو کی یونیورسٹی میں ان کے دفتر میں ملا، تو مجھے کمرے میں ایک ہال میں لے گئے جس کا نام لکھا ہوا تھا باہر وار زون، اور اندر جا کر انہوں نے نقشے لگے ہوئے تھے، اور نقشوں میں جو قبرستان تھے، جو قبریں تھیں، جو لوگ تھے، ان کی تفاصیل تھی، اور منسٹر صاحب پیپرز کے سٹیک پڑے ہوئے تھے فائلوں کے۔ میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہنے لگے یہ وکٹمز کے ریلیٹیوز کے ایفیڈیوٹس ہیں، اور وہ تمام کی تمام چیزیں پھر UN سیکیورٹی کاؤنسل میں پریزنٹ کی جا رہی تھیں۔ سو جس طرح میں نے عرض کیا، ایک تو طریقہ یہ ہے جو میگزینز ہمارے سامنے رکھے ہوئے ہیں
کہ ہم ان کو ڈاکیومنٹ کریں عمومی طور پر، لیکن فرام اے لیگل پوائنٹ آف ویو میں سمجھتا ہوں کہ ایک فارمل پروسیس کے تھرو ان کو اگر ہم کریں، اور ایک ہیومن رائٹس یا IHL مانیٹرنگ آفس یا اس کا کوئی اس طرح کا اصطلاح بنائے، جس میں اب تو وکٹمز کے جو لواحقین ہیں ان سے آپ زوم پہ بھی انٹرویو کر کے تفاصیل براہ راست لے سکتے ہیں۔ تیسری چیز، اور اس طرح سے وہ جو بات آپ کر رہے تھے وانی صاحب کہ لا فیئر کا پیراڈائم میں آپ کی اسٹرینتھ انٹرنسکلی بڑھنا لوگ آپ کی سننا شروع کر دیتے ہیں، گلوبل کمیونٹی اس چیز کو ریکگنائز شروع کر دیتی ہے۔ ایک اور بات جو میں عرض کرنا چاہوں گا، وہ جس طرح اندراوی صاحب نے کہا کہ فارن آفس کا رائٹلی یہ موقف ہے کہ انٹرنیشنل لاء میں کشمیریوں کا حق محفوظ ہے UN سیکیورٹی کاؤنسل کی ریزولوشنز کے نیچے جو پاس ہوئی ہیں، جس میں کچھ کا ذکر اس ڈاکیومنٹ میں جو بھی سرکولیٹ آپ سب کے سامنے پڑا ہوا ہے، ان کے نمبر۔ سوال یہ ہے کہ یہ ریزولوشنز جو ہیں یہ کس چیپٹر آف دا UN چارٹر کے نیچے ہیں، بیکاز یہ بھی ایک بہت بڑا ڈسکشن پوائنٹ ہے کہ کچھ کہتے ہیں کہ چیپٹر 6 آف دا UN چارٹر کے نیچے ہے، کچھ موقف یہ ہے کہ چیپٹر 7 کے نیچے ہے، کیونکہ اگر آپ اس زمانے کی ریزولوشنز کو دیکھیں تو ان کے پریمبل میں واضح طور پر نہیں لکھا جاتا تھا کہ UN چارٹر کی کون سی پروویژنز کے نیچے ہیں۔ آج کل اب یہ رواج ہے کہ UN سیکیورٹی کاؤنسل کی ریزولوشنز میں لکھا جاتا ہے۔ سو اگر آپ سیکیورٹی کاؤنسل کی ریزولوشن 1373 جو کاؤنٹر ٹیررزم پہ اٹھا لیں، یا 1540 جو نان پرولیفریشن ہے اس پر اٹھا لیں، یا 1267 جو القاعدہ طالبان، تو اس کے پریمبل میں لکھا ہوا پاسڈ انڈر چیپٹر 7 آف دا UN چارٹر، تو ان ریزولوشنز میں نہیں لکھا ہوا۔ اس پر میں نے جو کام کیا، تحقیق کی، اس پہ میں نے آرٹیکل لکھا، میں نے کہا کہ یہ بائنڈنگ ہیں اور ان کو چیپٹر 6 کی بجائے ہمیں چیپٹر 7 کی بائنڈنگ فریم ورک کے طور پہ دیکھنا چاہیے، کیونکہ ہم جب ریزولوشن کی ساخت، اس کا سٹرکچر، وہ جو کام کروانا چاہ رہی ہے دونوں ملکوں سے وہ، اور جو آرگنائزیشن وہ سیٹ اپ کرتی ہے UNCIP اینڈ سو آن، جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو ہمارے سامنے یہ چیز واضح طور پہ نظر آتی ہے کہ یہ چیپٹر 7 کے فریم ورک کے نیچے زیادہ فال کرنے کے اس کے چانسز موجود ہیں۔ اسی طرح جو آخری بات جو میں کرنا چاہوں گا، باتیں تو بہت ساری ہیں کشمیر کے حوالے سے، کہ اس کشمیر کے کیس کو اور پریزنٹ کرنا بہت ضروری ہے۔ دیکھیے، بطور وکیل لوگ مجھ سے کئی مرتبہ پوچھتے ہیں وے فارورڈ اسپیسیفکس، وہ ہم بتا سکتے ہیں، لیکن بطور پروفیشنل جو ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے اوپر ایک پولیٹیکل ویژن آف دا پولیٹیکل فورسز بھی ہوتا ہے۔ حکومت یا سیاسی جماعتوں کا اپنا ایک ویژن، ریجنل ویژن ہوتا ہے، اس ویژن کو بھی ریکگنائز کرنا ہوتا ہے۔ بعض اوقات وہ ویژن ڈیمانڈ کرتا ہے کہ آپ اگریسو ہوں، بعض اوقات وہ ویژن ڈیمانڈ کرتا ہے کہ آپ تھوڑا سلو ڈاؤن ہوں، بعض اوقات وہ ویژن ڈیمانڈ کرتا ہے کہ آپ نے اس کو ایز اے لیوریج یوز کرنا ہے فار سم ادر کنسیشن دیٹ یو وانٹ ان دا ریجن پرہیپس۔ سو وہ چیز اپنی جگہ، اس چیز کو نہ چھیڑتے ہوئے، اس کو پریمپٹ کیے بغیر جو لیگل تیاری ہے اس کو بہرحال اپنی جگہ پر، اپنی سطح پر ہونا چاہیے، اور اس میں آپ جیسے لوگ، آپ جیسے نوجوان جو اب انفلوئنسرز کی ایک کیٹیگری میں، اب تو ایک کیٹیگری بن گئی ہے پروفیشن کی اور کام کی کہ میں انفلوئنس کر سکتا ہوں اوپینین کو، وہ گھر بیٹھ کر بھی اتنا ہی انفلوئنشل اور پاورفل ہے جتنا کہ ایک اور جنیوا جانے یا ویانا میں بیٹھ کر ہے۔ جس طرح پہلے میں ضمیر اکرم صاحب کا بہت معترف ہوں، انہوں نے، مسعود صاحب نے جس طرح سے پاکستان کے مقدمے کو کشمیر کے مقدمے میں جنیوا میں اور باقی ملٹی لیٹرل فورمز پہ لڑا، میں اس کا عینی شاہد بھی ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس زمانے میں وہاں جانے کی ضرورت تھی، وہاں جائے بغیر، پریزنٹ ہوئے بغیر، ڈیلیگیشن سے ملے بغیر، انٹرفیس کیے بغیر آپ یہ کام نہیں کر سکتے تھے۔ وہاں پر بھی امریکہ وغیرہ میں لا فیئر کا استعمال کیا گیا، جو بہت بڑے دائی کشمیر کاز کے ڈاکٹر فائز صاحب، ان پہ مقدمہ بنایا گیا، قانون کا استعمال کر کے ان کی ایفرٹس کو ریڈیوس کرنے کی کوشش کی گئی۔ لیکن اب کا زمانہ اور ہے، اب کا زمانہ ہے کہ آپ اس جگہ سے نکل کر آپ دوپہر سے پہلے انفلوئنس کریٹ کر سکتے ہیں، پوری دنیا میں آپ کی آواز پہنچ سکتی ہے۔ تو پلیز اس ایکسٹرا آرڈنری ایڈوانٹیج کو ریکگنائز کریں، اپنے آپ کو ڈیمین نہ سمجھیں، اپنے آپ کو اکیلا نہ سمجھیں، اپنے آپ کو پاورفل انف سمجھیں ٹو ڈیلیور۔ اور اسی لیے ہے تو مقام صاحب قید مقام سے گزر، علامہ اقبال کا شعر ہے کہ بیسیکلی جہاں آپ آج بیٹھے ہیں انٹلیکچولی آپ نے ایک سٹیپ آگے گرو کرنا ہے۔ اپنے آپ کو اس مقام کی قید میں نہ تصور کیجئے جہاں پر آپ ہیں، جس کلاس میں آپ ہیں، جس ایم فل میں ہیں، پی ایچ ڈی میں ہیں، کوئی جاب شروع کر دی ہے، یو ہیو ٹو موو آن کنٹینیوسلی انٹلیکچولی ایز ویل in relation to this cause as well. So let's not confine ourselves to a little limitations that we self-impose.
Please recognize the power that is vested in you as a human being, as the Ashraf Makhluk, the most powerful member of the human race, the finest creation capable of changing events around you. Each one of you can do that. Each one of you can be a great contributor to the Kashmir cause. I thank you.